السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. اللہ تعالیٰ الہ العالمین کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، عظمت و جلال اور وحدانیت کے بعد، امام الانبیاء سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و لا تعداد صلاۃ و سلام کے بعد، یہ جو موضوع ہے محبت کے تعلق سے، جائز اور ناجائز محبت، مختصر سے وقت میں اس موضوع کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے کہ اس موضوع کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے مختلف مفاہیم ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، مختلف تعبیرات ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ محبت ایک کیفیت ہے، دل کے ایک جذبے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے مختلف مفاہیم پر بات کریں، اس کی مختلف تعبیرات کو سمجھنے کی کوشش کریں، محبت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جنہیں ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا، کیونکہ ان باتوں کے بغیر محبت کی صحیح تعبیر اور مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پر جب محبت ایک ایسی جامع کیفیت اور جذبہ ہو جو اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تقریباً اپنی تمام مخلوقات میں اس جذبے کو ودیعت فرمایا ہے، لیکن بالخصوص انسانوں کے اعتبار سے، کیونکہ وہ مکلف ہیں، اور پھر انسانوں کے اندر اہل ایمان اور اہل اسلام کے تعلق سے جو محبت کی تعبیر اور محبت کا مفہوم ہونا چاہیے، اس سے ہمارے معاشرے کی اکثریت، میری مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ واقف نہیں۔ یقیناً آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ اس عمارت کو کتنا اونچا لے جانا چاہتے ہیں، 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ، یا پھر 10 اور 20 منزلوں تک آپ اسے لینا چاہتے ہیں۔ آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بنیادیں رکھتے ہیں۔ بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، آپ اس پر اتنی ہی بلند عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس پر جو عمارت قائم کی جائے گی وہ اتنی ہی زیادہ پائیدار ہوگی۔
لہذا بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے، اصول ہیں، مسلمات ہیں کہ جن کے بغیر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، لہذا یہ بنیادی باتیں ہیں جسے آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محبت ایک دلی کیفیت کا نام ہے، ایک جذبہ ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور دل قرآن و حدیث کے نصوص کو جمع کیا جائے تو دل کے اعتبار سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا تعلق انسان کے سر سے ہو، انسان کے چہرے سے ہو یا دیگر اعضاء سے ہو، آنکھیں ہیں، زبان ہے، انسان کے کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ تمام اعضاء انسان کے دل کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے جب عقل اور اہل عقل کا ذکر کیا اور ان کی سمجھ اور فقاہت کا ذکر کیا تو ان کے دل کا ذکر کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور جب اہل ایمان کا ذکر کیا تو پھر ان کی دل کی کیفیت کا ذکر کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور اہل کفر و نفاق کی جب مذمت بیان کری تو وہاں ان کے دل کی مذمت بیان کری۔ اہل کفر کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے کفر لکھ دیا، اور پھر اگر انہیں سمجھانے والے یا نصیحت کرنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پیارے حبیب اگر آپ بھی انہیں ڈرائیں تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اہل جہنم کا ذکر کیا تو اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیے تھے لیکن اس دل کے ذریعے انہوں نے سمجھ حاصل نہیں کی۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمجھ کا اور فہم کا محور عقل ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ انسانی عقل بھی انسانی قلب کے دل کے ماتحت ہے، اور آج سائنسی تحقیقات کا دور ہے، باقاعدہ یہ بات اپروو ہو چکی ہے کہ انسان کے جسم میں جو سمجھ کا یا فہم کا محور ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے جو اعضاء ہیں وہ دل کی سنتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ایک ٹکڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائیں گے۔ ہمیں الا وہی القلب، خبردار ہوشیار رہنا، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بنیادی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء کما قال، یہ جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اسے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو دل کے اندر جتنی بھی کیفیات اور جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ دل اللہ کے کنٹرول میں۔ تیسری بات جو بنیادی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہر جذبے کا خالق بھی اللہ رب العالمین۔ وہ جذبہ جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہو، وہ کیفیت وہ غصے کی ہو یا پھر نرمی کی ہو، محبت کی ہو یا پھر نفرت کی ہو، خوشی کی ہو یا غم کی ہو، ڈر کی ہو، بہادری کی ہو، یہ ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ان ساری کیفیات کا خالق اللہ رب العالمین۔
اور ہم چونکہ اہل ایمان ہیں ہمارا تو اس پر زیادہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمام کیفیات کا جذبات کا خالق ہے، لہذا ہر کیفیت اور ہر جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیرنے پر قادر۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے یہ ساری باتیں سمجھ لیں کہ دل کا خالق بھی اللہ ہے اور دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لہذا ہر جذبہ اور کیفیت وہ اللہ کے اختیار میں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت بھی انہی جذبات میں سے، انہی کیفیات میں سے ایک جذبہ اور کیفیت ہے، لہذا نہ ہم خود پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہم خود ختم کر سکتے ہیں۔ نتیجہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس جذبے کے تعلق سے انحراف کا شکار ہوتے ہیں، افراط یا تفرید کا شکار ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ ان کے اپنے اختیار میں ہے، لہذا جب یہ اختیاری ان کا نہیں ہے محبت کا یا پھر کسی اور جذبے کا، تو کن امور میں یہ کرنی چاہیے اور کن امور میں یہ نہیں کرنی چاہیے اس کا فیصلہ وہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لہذا جائز اور ناجائز محبت کا جو معیار ہے، انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، قرآن و حدیث کے نصوص، ایمان عقل کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب آپ یہی بات معاشرے کے اندر، چونکہ آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں اس معاشرے کے اندر غیر مسلموں کی نہیں، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے ذریعے یا رسول اللہ کے فرامین کے ذریعے، ایمانیات کے ذریعے ان کو کوئی بات سمجھ میں آئے، سمجھانے کی کوشش کریں، یہ جو آج کی ہماری یوتھ ہے، نوجوان طبقہ ہے، یہ جو کل کے مستقبل کے معمار ہیں، ایمان سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر چیز میں ایک لاجک چاہیے، لہذا یہ بات لاجیکلی بھی ہے کہ جس چیز کے خالق آپ نہیں ہیں، جس چیز کو آپ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، پھر نہ صرف یہ کہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جو چیز آپ کے اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس چیز کے تعلق سے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حلال و حرام کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جائز اور ناجائز کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ فیصلہ بھی وہی کرے گا جو اس کا خالق ہے اور جس کے ہاتھ میں اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ اور پھر جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ محبت کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی، لڑکوں اور لڑکیوں کی تعبیر ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا تعلق محض دو انسانوں کے ساتھ، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے ساتھ۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ جس ریل لائف میں آج ہماری یوتھ یا ہمارا یہ معاشرہ جی رہا ہے، تھوڑا سا فرق ہے ریئل لائف میں اور ریل لائف میں، اور نوجوان اس کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ریئل لائف کہتے ہیں حقیقی زندگی کو، میدانی زندگی کو، جس میں آپ عملی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں۔ ایک ریل لائف ہے، ٹھیک ہے، فلموں کی زندگی، ڈراموں کی زندگی، ٹھیک ہے، جسے ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے اور بس اوقات خود کو جو ہے اس رول کے اندر تصور کرتا ہے، اور پھر جو وہ دیکھتا ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے کی خواتین، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں، قرآن و حدیث کے نصوص کو اگر ہم جمع کریں
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانی مزاج کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حساسیت جو ہے وہ بھی اور کمزوری جو ہے مرد کی نسبت عورت میں زیادہ ہوتی ہے، بہت جلدی فیصلہ کر لیتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ خالق ہے اور وہ انسان کے مزاج کو بخوبی سمجھتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اسی لیے اس نے بہت سارے امور کے اندر فیصلے کا اختیار اسے نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناقضات العقل والدین سے تعبیر کیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے ان اعتبار سے بہتر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا ذکر کیا، اللہ اکبر، سیدہ مریم کا ذکر کیا، فرعون کی بیوی کا ذکر کیا، سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے، پھر آپ کی محبوب ترین زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا اس علم کا چوتھائی حصہ 1/4 جسے کہتے ہیں ربع، وہ امت تک ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے پہنچا۔ ان کا کیا مقام ہوگا، کیا ان کا کمال ہوگا۔ لہذا بات انفرادی طور پہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایک جنسی اعتبار سے۔ اگر جن سے مرد کو اور جن سے عورت کو سامنے رکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے بہت سے معاملات کے اندر، جن معاملات میں بسا اوقات بڑے کٹھن فیصلے لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جذبے اور کیفیت کو پیچھے رکھ کر عقل کو، بصیرت اور حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھایا جاتا ہے، وہ عورتوں کو نہیں دیے۔ اسی لیے طلاق کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں، اگرچہ ان کو خلا کا اختیار دیا ہے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس قوم کی سربراہ جو ہے عورت بن جائے، ٹھیک ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کسی کا ہو نہ ہو۔ ہمارا تو ایمان ہے کیونکہ لسان نبوت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگرچہ اس پر، اس کی جزویات پر کچھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس میری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، بہت جلدی یقین کر لیتی ہیں، بہت جلدی کسی کے دھوکے میں آ جاتی ہیں، بہت جلدی فیصلہ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان کی عزت اور عصمت کے تعلق سے اور ان کی حفاظت کے تعلق سے اسلام بھی اور مسلمان بھی دونوں حساس ہیں۔ لہذا معاملہ جس حد تک حساس ہوتا ہے اس کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں، سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی زینت کے اظہار نہ کرنے کا حکم دیا غیر محرموں کے سامنے، اور بہت سارے احکامات۔ لیکن یہی یوتھ ہماری، یہی نوجوان طبقہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ محبت کی بس ایک ہی تعبیر، اور وہ تعبیر ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، جو ہماری کہانیاں ایک صدیوں سے ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ واللہ المستعان۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کا جو اصل پہلو ہے اسے سامنے رکھیں، اور اس کا جو اصل پہلو ہے ایک مسلمان کو جو سمجھنا چاہیے کہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے، اللہ اکبر، اور کتنا معیاری جذبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے جو صفت رحمان ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی تمام صفات میں ایک دوسرے لفظ الجلالہ اللہ کے بعد ایک دوسرے نام کی حیثیت حاصل ہے، الرحمن، ٹھیک ہے، مبالغے کے ساتھ انتہا کی رحمت اور شفقت فرمانے والا، محبت کرنے والا۔
تو اس کے جو مظاہر ہیں ان میں سب سے اہم ترین مظہر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا کہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جو ماں جو ہے معاشرے کے اندر محبت کی علامت تصویر سمجھی جاتی ہے، محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہ انسانوں کی ہو یا کسی کی بھی ہو، محبت کو ماں سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی قربانیاں۔ تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کے اندر، جسے کہنے اللہ کی صفات کے اندر یہ صفت موجود ہے، محبت فرمانے والا، رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، اور یہی اس کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کر دی۔ یہ اس کی رحمت ہے، موقع دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہی محبت اسے اپنے بندوں سے بھی مقصود ہے، جو بات سمجھنے کی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت کی بنیاد۔ سب سے زیادہ محبت کے اگر لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اسی لیے جب یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، قالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کا حصول جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا یہود و نصارہ نے اپنی برتری کو ظاہر کرنا چاہا، جیوز نے بھی کہا، کرسچنز نے بھی کہا، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اور یہ جو تینوں اقوام ہیں یہ جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھیں، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھتی تھیں، اسی کو خالق، مالک اور رازق سمجھتی تھیں۔ پھر مختلف انبیاء پر بھی ان کا ایمان تھا، تینوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور اسی دعوے کی اللہ نے نفی کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، ابراہیم تو مسلم تھے۔ پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، عزیر علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے۔ لیکن پھر اہل ایمان آئے جن کا سب پر ایمان تھا، لہذا اللہ نے ان کے بارے میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور پھر اپنی محبت کے حصول کا ایک معیار مقرر کر دیا۔ اللہ کی محبت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کیسا کیسے ہو سکتا ہے تم ابراہیم کو مان لو، موسیٰ کو مان لو، عیسیٰ کو مان لو، لیکن محمد الرسول اللہ پر تمہارا ایمان نہ ہو اور تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی اطاعت پر موقوف ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، چاہتے ہو کہ یحببکم، وہ بھی تم سے محبت کرے، تو پھر اللہ کے پیارے حبیب کی اتباع کرو، اور اتباع ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمام انسانیت، حتیٰ کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جان ہے تو جہان ہے، جان سے بھی بڑھ کر محبت کا اختیار اللہ کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے پیارے حبیب سے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اسی لیے ایک مقام پر یعنی صحابہ نے اتنی شدت سے چاہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے حبیب کو، کہ صحابہ اللہ کے
پیغمبر سے عرض کرتے تھے اللہ کے پیغمبر آنکھ کھلتی ہے آپ کو دیکھتے ہیں، سونے سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں، دن نہیں گزرتا جب تک کہ آپ کا دیدار نہ کریں، آپ سے مل نہ لیں، آپ سے بات نہ ہو جائے، سکون نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے حبیب کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کے بغیر جنت میں کیسے رہیں گے؟ اس چیز نے صحابہ کو تڑپا دیا۔ یہ تھی ان کی اللہ کے پیارے حبیب سے محبت۔ جنت مل جائے گی، لیکن جنت ملنے کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب آپ کے بغیر جنت میں کیسے رہیں گے؟ اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے اس کے محبوب کے ساتھ جمع فرما دے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں جتنا اس فرمان سے ہمیں خوشی ہوئی اتنا کسی بات سے ہمیں خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کل ہمیں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دے دے گی، جنت میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول کے بعد محبت اللہ کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی محبتیں ہیں وہ دو انسانوں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، وہ دو بھائی ہوں، وہ اولاد اور والدین کے درمیان ہو، وہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے درمیان ہو، وہ ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے تابع ہیں۔ یہ اصول ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ ہم کیوں والدین سے محبت کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اولاد کو والدین سے محبت کیوں کرنی چاہیے، والدین کو اولاد سے محبت کیوں کرنی چاہیے، ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سیرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نتائج ہیں، مظاہر ہیں۔ ہماری نظر میں ہمارے جو والدین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیوں دیگر انسانوں سے بڑھ کر ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور ہمیں یہ سکھایا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو صفت اللہ رب العالمین کی ہے، صفت رحمان، صفت رحمت، تم اپنے والدین کے لیے بھی وہی رحمت اللہ رب العالمین سے مانگو کہ اللہ ہمارے والدین پر رحم کرے، کیونکہ تو رحمان ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات کی طرف، اور وہ ہے ایک لڑکے اور لڑکی کا جو تعلق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں، آج دنیا جو ہے ایک گلوبلائزیشن، ایک سوشل میڈیا یا مختلف جو ہے نا وہ ویب سائٹس ہیں، یا مختلف پروگرامز ہیں، چینلز ہیں، میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے دنیا جو ہے وہ سمٹ کر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل وہ اس سے بہت کچھ سیکھ رہی ہے، وہ اس سے بہت کچھ لے رہی ہے، لہذا محبت کا معیار بھی بدل گیا، محبت کے مفاہیم بھی بدل گئے۔ لہذا اب جو مختلف قسم کی ریلیشن شپس ہیں وہ بڑی غیر محسوس انداز سے ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں۔ محرم اور غیر محرم کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان ڈراموں کے ذریعے۔ اور پھر ایک لڑکا یا ایک لڑکی اپنی ٹین ایج میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمر کے اندر اگر ہم نے اس جذبے سے ہم نہیں گزرے تو ہماری جو زندگی ہے وہ ضائع ہے۔ لہذا کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو باقاعدہ پوائنٹس ملیں گے، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ جی فلاں جگہ محبت اور محبت کرنے والوں کے لیے، عشق کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ کو جگہ جگہ ٹولیوں میں جوڑے نظر آئیں گے۔ یہ ہیں ہمارے مستقبل کے معمار، کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے۔ تو لہذا ضابطہ یہ ہے، ہر وہ محبت جائز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ماتحت ہے، اور ہر وہ محبت ناجائز ہے، حرام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ماتحت نہ ہو۔
پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تحت ساری محبتیں ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صرف ایک حدیث سے سمجھایا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر جو محبت ہے وہ صرف ایک صورت کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ صورت ہے نکاح۔ لہذا میرا ایک سوال ہے، اور اس پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا مزید بات کرنے کی، امید ہے انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے میں خاص طور پر جو لو میرجز ہیں اور ارینج میرجز ہیں، یعنی وہ شادیاں جو محبت کی شادیاں ہیں، اور وہ شادیاں جو محبت کے بغیر، کون سی محبت؟ جو ہماری محبت ہے، ہمارے معاشرے کی، ہماری یوتھ کی جو ایک محبت کا مفہوم ہے، تعبیر ہے، اس کے بغیر قائم ہوتی ہیں، جسے ہم جو ہے وہ ارینج میرج کہتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں تقریباً آپ سمجھ، میرا ایک سوال ہے، آپ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو گوگل پہ سب کچھ ملے گا، یا کوئی بھی سرچ انجن ہو۔ زیادہ تر شادیاں جو ناکام ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لو میرجز، اور زیادہ تر شادیاں جو کامیاب ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ارینج میرجز۔ آج بھی کبھی موقع ہوگا تو اس کی وجوہات پر ہم بات کریں گے، لیکن اس کی ایک وجہ سمجھ لیجئے جس سے شاید بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ میں نے بنیاد ذکر کی تھی درس کی ابتدا کے اندر، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ محبت کا رشتہ جو نکاح سے پیدا ہوتا ہے، محبت کا تعلق، وہ کسی اور ذریعے سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ لہذا نکاح سے پہلے منگنی ہو، نکاح سے پہلے جو ہے وہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا ایک کلچر ہو ہمارے معاشرے میں جو تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، جیسے آج غیر مسلموں کے اندر لیونگ ریلیشن شپ ہے، چھ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جنس پرستی کی بات کریں، جس کو آج بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان قائم ہوگا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ، توبہ آ جائے، اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے زیادہ تر جو ناکامیوں کی شرح ہے ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے اندر، وہ لو میرجز کی ہے، کیونکہ جس لفظ پر، جس محبت پر رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ محبت ناجائز محبت تھی، وہ جائز محبت نہیں تھی، اور جس کی بنیاد کے اندر کھوٹ شامل ہو، ہاں جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، اس پر نہ عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ اس پر عمارت کھڑی کریں گے تو وہ عمارت جو ہے وہ تادیر قائم نہیں رہ سکتی، وہ کولیپس کر جائے گی، وہ گر جائے گی۔ اور ارینج محبت، ارینج میرجز کامیاب کیوں ہوتی ہیں؟ آج تو مذاق بن کر رہ گیا کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں، کہ جی میں تو جانتی ہی نہیں، ایک انجان آدمی سے، ایک انجان لڑکی سے شادی کیسے کر لیں؟ ہماری تو کوئی محبت ہی نہیں ہوئی۔ شاید ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں، اور خاص طور پہ جب ہم مسجد میں یہ باتیں کر رہے ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، آپ کی یوتھ اس طرح سوچتی ہے، آپ کا نوجوان اس طرح سوچتا ہے، اسے آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ لہذا ارینج میرجز کامیاب کیوں ہوتی ہیں؟ آخری بات، کیونکہ وہ نکاح کے رشتے پر قائم ہوتی ہیں، اور محبت کا خالق اللہ ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پھر ایسے دو رشتوں کے درمیان محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے وہ پھر کامیاب بھی ہوتی، وہ پھر کامیاب بھی ہوتی۔ ہمارے والدین کتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی ہی بات کر لیں، کتنوں کی شادیاں ارینج میرجز ہیں اور کتنوں کی لو میرجز ہیں۔ کامیاب کیوں ہیں؟ کامیاب ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ ان میں محبت اللہ نے پیدا کی ہے، اور لو میرجز کے اندر یا ناجائز محبت کے اندر ہم محبت خود پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ جو محبت اللہ پیدا کرے وہ پائیدار ہوگی، یا وہ محبت جو ہم خود پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اس محبت پر رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے؟ لہذا نتیجے میں کیا؟ بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، شادی کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ باتیں، یعنی وہ تصورات، وہ مظاہر
جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جو یہاں پر بیٹھے ہیں جن کا تصور نہیں کیا ہوگا، آج ٹین ایج کے اندر، کم عمری کے اندر ہمارے نوجوان وہ مظاہر اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ للہ اس کا خیال کر۔ حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی اس نسل کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس چیز میں اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی، جس چیز کی بنیاد دین نہیں ہے وہ اس میں خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جائز اور ناجائز محبت کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف محبت بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے شادی کے بعد ان دونوں انجان رشتوں کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، دونوں کے حقوق بتائیں، اور بڑی باریکی کے ساتھ، جس باریکی کے ساتھ ان دونوں کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں شاید ہی دنیا کے کسی مذہب، قانون یا دستور کے اندر وہ موجود ہوں گے۔ وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا، اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت اس بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں ہم اتنی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔